قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، وقت بہت ہی مختصر ہے. کئی دن گفتگو کرنے کی بنیاد پر آواز میں ذرا سی بستی ہے. میں چند منٹ آپ حضرات کی موجودگی میں عرض کروں گا، اس کے بعد محفل اختتام کی منزل تک پہنچے گی. حضرات، ابھی میں نے قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کی روشنی میں گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ دونوں عالم کے تاجدار عالم ما کان و ما یکون احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. All praising is the specialist for Allah the Almighty, who is the creator and generator of this world, who has created everything in this world. The man who does not accept the affection of the Prophet, be peace upon him, he will not be succeeded in this world. حضرات، ابھی میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جو پروردگار عالم کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. مجھ سے پیشتر ہمارے ایک ہندوستان کے عظیم خطیب حضرت حافظ و قاری جناب منظر نواز صاحب کی ایک بہترین انداز میں خطاب فرما رہی تھی اور آپ حضرات سماعت کر رہے تھے. اور ابھی کچھ دیر پہلے شاعر ہندوستان حضرت حافظ و قاری جناب وسیم صاحب کی بہترین انداز میں نعت نبی سماعت فرما رہے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ ان خطبہ و شعراء کی عمر میں برکت عطا فرمائے. حضرات، ابھی میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جو پروردگار عالم کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. حضرات، اور ایک آیت مبارکہ میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو لوگ پروردگار عالم کی راہ میں قتل کیے جائیں تم انہیں مردہ تصور بھی نہ کرو. حضرات، آخر وہ کیسی ذات ہے کہ جس ذات کے حوالے سے قرآن فرماتا ہے کہ ان کو تم مردہ بھی تصور نہ کرو، مردہ بھی خیال نہ کرو، جبکہ ہندوستان کی سپریم کورٹ، ہندوستان کی ہائی کورٹ، اسی طرح سے پوری دنیا کی کوئی بھی ایسی سپریم کورٹ نہیں ہے کہ جو سپریم کورٹ آپ کی تصور اور آپ کی خیال پر پابندی لگائے. لیکن میرے پیارے شہدائے کرام کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ تم انہیں مردہ تصور نہ کرو. Do not imagine the person who are killed in the way of Allah the Almighty, they are alive in court of Allah the Almighty. یعنی جو لوگ پروردگار عالم کی راہ میں قتل کیے جائیں ارے تم اسے مردہ تصور نہ کرو. میرے پیارے، مردہ تصور کرنے کے لیے منع فرما رہا ہے. میں نے بارہا کہا ہے، اے لوگوں، یہ ذکر شہادت حسین ہے اور اس محفل کا مقصد ہے کہ ہم اور آپ
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے میشن کو سمجھیں، لیکن آج بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ جس انسان کو، جس مسلمان قوم کے بچے کو ان کے ہاتھ میں قلم رہنا چاہیے، ان کے ہاتھ میں علم جیسی طاقت رہنی چاہیے، آج مسلمان کے بچے کو جذب بننا چاہیے، لیکن آج یہ مسلمان کے بچے ایک بہت ہی ٹکریزی کی منزل پہ ہے۔ اے مسلمان، تم کہاں ہو؟ آپ سوچتے ہو کہ آپ کے بچے 10th پاس کر لیے، آپ بہت بڑے کامیاب ہو گئے۔ ہماری بہنیں بھی سوچتی ہے، ارے ہم نے تو 10th پاس کر لی ہے، اب تو ہم کامیاب ہیں۔ ہمارے نوجوان سوچتے ہیں ہم نے تھوڑی سی تعلیم حاصل کر لی، ہم کامیاب ہو گئے۔ نہیں میرے پیارے، یہ حضرت امام حسین کا میشن نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچہ کو نہیں، ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ جوان بیٹی بھی تھے، بھتیجی بھی تھے، اور ان کے ساتھ اپنے خاندان کے سبھی لوگوں کو، ایک ایک فرد کو انہوں نے شہادت کا جام پلایا۔ آخر کیوں میرے پیارے؟ اس میں راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ آج کسی انسان سے کہا جائے اے نوجوان، دارالعلوم مادن خیرات میں ایک مدرسہ چل رہا ہے، چلو ذرا چندہ کے لیے، ایک نوجوان تیار نہیں ہوگا۔ کس پورا انسان سے کہا جائے دارالعلوم میں مسجد میں کام ہو رہا ہے، چلو ذرا چندہ کرنے کے لیے، وہ نوجوان کہے گا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لیکن تاریخ اٹھاؤ، حضرت حنظلہ کی اپنے زمانے کے ایک صحابی رسول ہے، ان کی شادی کی پہلی شب ہے، شادی کا پہلا دن ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا پہلا دن ہے، اور ان کی شادی کی پہلی شب ہے۔ کوئی نوجوان جو شادی کی پہلی شب ہو اور اسے کہا جائے کہ تم 10 دن چلو مدرسہ کی خدمت کے لیے، تم 10 دن چلو مسجد کی خدمت کے لیے، تم 10 دن چلو اسلام کی خدمت کے لیے، آج کوئی نوجوان تیار نہیں ہوگا، آج کوئی تعلیم یافتہ تیار نہیں ہوگا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے صحابہ کرام کی شان میں، ویسے میرے آقا نہیں فرماتے ایک صحابی رسول اگر آدھا کلو گیہوں خرچ کرے اور صحابی کے مقابل میں غیر صحابی اگر ایک برابر سونا خرچ کرے، پھر بھی ایک صحابی کے مقابل میں پوری دنیا کی زمین کو خرچ کرنا مقابل میں نہیں آ سکتا۔ کیوں میرے پیارے؟ یہ مقام کیوں ملا انہیں؟ شہداء اعظام کو یہ رتبہ کیوں ملا؟ ملنے کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ گواہ ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی پہلی شب ہے، میرے نبی آواز دیتے ہیں اے حنظلہ چلو اسلام کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ آج اسلام کی سرحد پہ کفار و مشرکین اسلام پہ حملہ کر رہے ہیں، قرآن پہ حملہ کر رہے ہیں، اسلام کے قوانین پہ حملہ کر رہے ہیں۔ یہ میری پیاری ماں بہنیں ہیں، ان کی سروں سے دوپٹہ کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کفار و مشرکین ہے جو اسلام کے قانون کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اے میرے آقا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اے میرے آقا۔ میرے نبی نے فرمایا جو مجھ سے پیار کرتا ہے اس کی پہلی نشانی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، اور اس کی دوسری نشانی ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ میں اب ایک میدان جہاد میں جا رہا ہوں، یہ کن کے لیے گئے تھے؟ کیا وہ اپنی اولاد کے لیے؟ کیا وہ اپنے بچے کے لیے؟ نہیں، یہ تمہارے لیے گئے تھے۔ اگر آج حضرت حنظلہ شہادت کا جام نہیں پیتے، آج آپ کے سر پہ ٹوپیاں نہیں رہتی، آپ کے چہرے پہ داڑیاں نہیں رہتی، آج کوئی بھی انسان مسلمان نہیں رہتا۔ تاریخ گواہ ہے حضرت حنظلہ اپنی بیوی کو سمجھا دیتے ہیں اے میری پیاری بیوی، اگر میں واپس آ گیا تو سبحان اللہ، اگر واپس نہیں آیا تو کل قیامت میں تم سے ملاقات ہوگی۔ حضرت حنظلہ چلتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، سامنے کفار و مشرکین ہے، لڑتے ہیں، لڑتے لڑتے شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ اب ان کے جسم کی تلاش لی جاتی ہے، کہاں ہے حنظلہ؟ میرے آقا نے فرمایا حضرت حنظلہ کے جسم کو تلاش لیا جائے۔ جب ان کی جسم مبارک کی تلاش لی گئی، جب جستجو کی گئی، دیکھتے ہیں اسے مبارک نہیں ہے، اچانک جسم نمودار ہوتے ہیں، اسے نمودار ہوا۔ تاریخ گواہ ہے حضرت حنظلہ کے جسم سے پانی کے قطرات گرتے ہیں۔ اے سنو مسلمانوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان کیا تم جانتے ہو، اے صحابیوں کیا تمہیں معلوم ہے حضرت حنظلہ کہاں گئے تھے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ وہ حنظلہ ہے جس حنظلہ کو ابھی فرشتوں نے آسمان پہ لے کے گیا تھا غسل دینے کے لیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حنظلہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، ان کی شہادت ایسی شہادت ہے
میرے نزدیک بھی قبول ہے اور پروردگار عالم کے نزدیک بھی قبول ہے۔ حضرت حنظلہ کے حوالے سے میرے آقا نے فرمایا حضرت حنظلہ جنتی ہے۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحہ کو، حضرت امام حسین نے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحہ کو انہوں نے سرو کیوں کیا؟ ان کا چھوٹا سا بچہ ہے، ان کو بھی لے کے گئے ہیں، ان کا جوان بیٹا ہے، ان کو بھی لے کے گئے ہیں، ان کے بھائی ہے، ان کو بھی لے کے گئے ہیں، ان کے بھتیجا ہے، ان کو بھی لے کے گئے ہیں۔ کیا اسی دین کے لیے کہ ہماری بہنیں اپنے سروں پہ دوپٹہ کو ہٹا لیں؟ کیا اسی دین کے لیے کہ ہماری مائیں بہنیں ایک دوسرے کا احترام نہ کریں؟ کیا اسی دین کے لیے میری بہنوں کے درمیان غیبت عام ہو جائے؟ کیا اسی دین کے لیے کہ قرآن حدیث کی تعلیم سے منہ موڑ لیا جائے؟ کیا اسی دین کے لیے ہم انسان تو رہے، ہمارے اندر انسانیت محفوظ ہو جائے، ہم آدمی تو رہے، آدمیت محفوظ ہو جائے؟ نہیں میرے پیارے، تاریخ گواہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ایک بچہ کو اس لیے شہادت کا جام پیا تھا، یہ پیغام دینے کے لیے لوگوں تم نے مجھے دیکھا، جوان بیٹی کی ضرورت پیش آئی میں نے پیش کر دیا، چھوٹے بیٹے کی پیش آئی چھوٹے بیٹے کو پیش کر دیا، چچا زاد بھائی کو قربان کرنے کی پیش آئی چچا زاد بھائی کو پیش کر دیا، میری جان دینے کی باری آئی میں نے اپنی جان دے دی۔ یہ پیغام دیا اے لوگوں سنو، جب بھی اسلام پر کوئی حرف کرے، اگر پردہ پہ اگر ہندوستان کی حکومت اعتراض کرے، اگر پردہ کے اوپر ہندوستان کی حکومت سوال کرے، اگر ہندوستان میں آپ کے قرآن پہ حملہ ہو، آپ کی حدیث پہ حملہ ہو، آپ کی نماز پہ حملہ ہو، آپ کے روزہ پہ حملہ ہو، آپ کی زکات پہ حملہ ہو، آپ کے داڑھی پہ حملہ ہو، میری ماں بہنوں کے پردے پہ حملہ ہو، آپ ایک انسان ایک سے زیادہ بچہ نہیں پیدا کر سکتا ہے، اس پہ حملہ ہو، یعنی جب قرآن پہ حملہ ہو تو مجھے یاد کر لینا، اگر جان دینا پڑے جان کو دے دینا، اولاد دینی پڑے اولاد کو قربان کر دینا، دولت دینی پڑے دولت دے دینا، لیکن سنو تم اسلام پہ ہر آنے نہ دینا۔ جس دن تم میرے فارمولہ پہ عمل کر لو گے اس دن تم یزیدی نہیں، اس دن تم حسینی قرار دیے جاؤ گے، اور جس دن تم حسینی قرار دیے جاؤ گے اس خاکے قیدی میں رہو گے تو تم فاقہ کش رہو گے، لیکن جنتی خوشبو تیرے گھر میں آئے گی، تیرا ذہن جنتی خوشبو محسوس کرے گا، تیری فکر جنتی خوشبو محسوس کرے گی، تیرا گھر چھوپڑی کا ہوگا، تیرے گھر میں تو مزدوری دے گا لیکن شہنشاہ جیسا خوشبو تو محسوس کرے گا۔ لیکن میرے پیارے یہ کیا ہو گیا ہے، حضرت امام حسین کے نام سے نعرہ لگاتے ہیں لیکن آج ہم قرآن کی تعلیم سے دور ہیں، آج ہم امام حسین کا نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ لگانے کی بنیاد پر آپ ہرگز حسینی نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام حسین کا مشن تھا آپ تعلیم یافتہ ہو جائیں، ان کا مشن تھا، میرے نبی نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا سیکھنا، علم کا سیکھنا ہر مرد عورت کے اوپر ضروری ہے۔ آج کتنی بچیاں ہیں جن کو قرآن کا علم ہے، آج کتنی بچیاں ہیں جن کو وضو کے فرائض کا علم ہے، آج کتنی بچیاں ہیں جن کو غسل کے طریقے معلوم ہے۔ میں بولنا چاہتا ہوں آج میری ماں بہنیں ایسی ہیں جو پوری زندگی ناپاک رہتی ہے لیکن پاک نہیں ہوتی۔ آپ کہیں مولانا آپ نے کیسی بات بول دی ہے؟ ارے سنو، علماء فرماتے ہیں جو انسان فرائض غسل کو نہیں جانے گا، فرائض وضو کو نہیں جانے گا، اگر وہ انسان ایک سمندر میں بھی ڈوبکی لگا دے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء فرماتے ہیں وہ انسان ناپاک ہی رہے گا، وہ انسان پاک نہیں ہوگا۔ اگر میں میری ماں سے پوچھوں میری پیاری ماں کیا تجھے غسل کے طریقے معلوم ہے، میری ماں کہے گی بیٹا مجھے نہیں معلوم ہے۔ اگر میں اپنی بہن سے پوچھوں کیا تجھے غسل کے طریقے معلوم ہے، اسلام نے جو غسل کے طریقے بتلائے ہیں جب تم پر غسل فرض ہوگا، جب تم ان طریقے کو انجام نہیں دو گے، تم کے پاس گئے اپنے سر پہ پانی بہا دیے تمہارا غسل نہیں ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں جن پر غسل واجب ہو ایسی صورت میں وہ انسان ٹیوبویل کے پاس جائے، سب سے پہلا فرض یہ ہے کلی کرے، کلی کی حد یہ ہوتا ہے منہ کی پوری اندرونی حصہ تک پانی پہنچائے، کرا کرے، لیکن اس انسان کے لیے جو انسان روزے سے نہ ہو اور جو انسان روزے سے ہو وہ گرگرا نہ کرے، صرف کلی کرے، لیکن جو انسان روزے سے نہ ہو اس کے لیے گرگرا کرنا واجب ہے۔ پہلا فرض ادا ہو گیا۔ دوسرا فرض یہ ہے پانی کو لینے کے بعد ناک کی نرم ہڈی تک پہنچائے، نہیں پہنچاؤ گے آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ تیسرا فرض یہ ہے
سر کی چوٹی سے لے کر قدم تک پورے جسم کے ایک ایک عضو تک پانی کا پہنچنا ضروری ہے، ورنہ ترمذی کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، اگر کوئی انسان زندگی بھر نماز پڑھے، 40 سال تک نماز پڑھے، 80 سال تک نماز پڑھے، اگر اس انسان کو طہارت کا علم نہ ہو، غسل کا علم نہ ہو، وضو کا علم نہ ہو، تو میرے نبی فرماتے ہیں، جامع امام فرماتے ہیں، پوری کائنات کے محقق فرماتے ہیں، پوری کائنات کے سب سے بڑے عالم فرماتے ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑے اگر کوئی جانکار ہے، سب سے بڑے کوئی علم والے ہیں، سب سے بڑے کوئی محقق ہے، ہمارے آپ کے پیارے نبی ہیں، ہمارے پیارے آقا عالم مقام وما یقول فرماتے ہیں، اگر پوری زندگی نماز پڑھے طہارت کا علم نہ ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی تلاوت۔ لیکن میرے پیارے، آواز میری پھنسی ہوئی ہے، صرف 5 سے 10 منٹ آپ حضرات سماعت فرمائیں، اس لیے میرے پیارے، میرے نبی نے فرمایا ہے علم دین کا سیکھنا مرد پر بھی ضروری ہے، علم دین کا سیکھنا، یہی حضرت امام حسین کا میشن ہے، بغیر تعلیم کے آپ حضرت امام حسین کی میشن کو نہیں سمجھ سکتے، اگر آپ حضرت امام حسین کے میشن کو سمجھتے تو آج ہمارے ہندوستان میں تقریباً 35 کروڑ مسلمان ہیں، ارے کتنے مسلمان ہیں جو ڈی ایم ہے، کتنے مسلمان ہے جو ایس ڈی او ہے، کتنے مسلمان ہے جو عالم ہے، کتنے مسلمان ہے جو جج ہے، حضرت امام حسین کا میشن وہی ہے جو میرے نبی کا میشن ہے، اور میرے نبی کا میشن ہے کہ گھر گھر علم کی روشنی ہو، ہر انسان عالم دین ہو، ہر انسان جانکار ہو، اس لیے کہ میرے نبی فرماتے ہیں علم کو حاصل کرو، اگر تمہیں چین سے حاصل کرنا پڑے، اس کا مطلب یہ ہے اس کے کھیتی میں اگر تمہیں علم حاصل کرنا پڑے تم حاصل کرو، ورنہ اسلام کی تاریخ میں ملتا ہے اس مائک کا سب سے پہلا موجود مسلمان ہے، اور جتنے بھی ایجادات ہیں اس بلب کا فارمولہ قرآن سے لیا گیا ہے، اور اسی طرح سے جتنے بھی سامان ہیں ان تمام سامانوں کے فارمولے قرآن سے اخذ کیے گئے ہیں۔ ایک نئے مسلمان کے بچوں، تم سمجھتے ہو تم نے 10th پاس کر لیا بہت بڑا کامیاب ہو گئے، لیکن جب تمہاری تعلیم کا جائزہ لے، نہ تمہاری انگلش اچھی ہے، نہ تمہاری اردو ٹھیک ہے، نہ تمہارا سائنس ٹھیک ہے، نہ تمہارا میتھ ٹھیک ہے، ارے تم کس قابل کے نہیں ہو؟ جب تم اسی طرح سے رہو گے تم ڈی ایم کیسے بنو گے، تم ایس ڈی ایم کیسے بنو گے، تم ڈاکٹر کیسے بنو گے؟ آپ کو نہیں معلوم ہے آج بھارت کی سرزمین پہ کیا ہو رہا ہے، بھارت کی حکومت آپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، بھارت کی حکومت بی جے پی کی ہے، لیکن حقیقت میں یہ آر ایس ایس کی حکومت ہے، آر ایس ایس والوں کا ٹارگٹ ہے، ان کی سوچ ہے ہندوستان سے مسلمانوں کا صفایا کیا جائے، کیسے صفایا کیا جائے گا؟ انہوں نے ایک ٹیم بھیجا اسپین کی سرزمین پہ، وہ اسپین وہ ملک ہے جس ملک میں مسلمانوں کی حکومت تقریباً 950 سال رہے، 100-200 سال نہیں، 950 سال تک اسپین میں مسلمانوں کی حکومت، وہاں کی زمین مسلمانوں کی، وہاں کے مکانات مسلمانوں کی، وہاں کی پراپرٹی مسلمانوں کی، لیکن آج اسپین کا جائزہ لیجئے، آج اسپین میں ایک بھی انسان مسلمان نہیں ہے، یا تو وہ عیسائی ہے، یا تو وہ یہودی ہے، یا تو وہ نصرانی ہے، یا تو وہ مجوسی ہے۔ آخر کیا ہو گیا؟ جس ملک میں 950 سال تک اسلامی حکومت رہی، آج وہاں عیسائیت کی تعلیم کیوں؟ وہاں کے لوگ مسلمان کیوں نہیں؟ مسجدیں کہاں چلی گئی؟ مدرسے کہاں چلے گئے؟ سر سے ٹوپیاں کیوں غائب ہو گئی؟ چہرے سے داڑیاں کیوں غائب ہو گئی؟ وہاں کی بہنیں عیسائی کیوں ہو گئی؟ وہاں کی مائیں یہودی کیوں ہو گئی؟ یعنی آج وہ اسپین جس اسپین سے اسلام کی خدمت ہوتی تھی، آج اس ملک سے اسلام کا زہر جنریٹر ہے کیا نہیں لوں گا۔ دل کے اندر جو باتیں ہیں صرف 10 منٹ کے اندر بولنے کی کوشش کرو تاکہ ہمارے سماج کے اندر انقلاب آئے تو تعلیمی انقلاب آئے، ایجوکیشن کا ریولیوشن آئے، تاکہ ہر گھر میں علم کی روشنی ہو۔ جب گھر گھر میں علم کی روشنی ہوگی، باپ مہذب ہوگا، جب ماں مہذبہ ہوگی تو ماں باپ جب مہذب ہوں گے اولاد بھی مہذب ہوگی، ان کے بیٹے بھی مہذب ہوں گے، پورا خاندان مہذب ہوگا، سویلائزیشن ہوگا۔ لیکن میرے پیارے اس
اسپین کی تاریخ ہے، وہ اسپین جس اسپین میں تقریباً 950 سال تک مسلمان کی حکومت رہی، وہاں اسلام خدمت ہو رہی تھی، اللہ اللہ کہنے والے تھے، لیکن آج اس اسپین ملک میں ایک بھی انسان مسلمان نہیں ہے۔ اکثر وہاں کے لوگ یا تو یہودی ہے، یا تو نصرانی ہے، یا تو مجوسی ہے۔ آخر وہاں سے یہاں کی تاریخ بتاتی ہے ہمارے بھارت سے ایک ٹیم گئی تھی اسپین، وہاں تقریباً 6 سال رہنے کے بعد انہوں نے جائزہ لیا اسپین سے اسلام کیسے ختم ہوا، اسپین سے مسلمان کیسے عیسائی میں کنورٹ ہوئے۔ یہ تمام اصول کو لے کے آپ کے بھارت میں آیا ہے، آپ کے بھارت میں تمام اصول کو نافذ کر دیا ہے۔ مسلمانوں آپ تو مسکرا رہے ہو، آپ سوچ رہے ہو ارے ہمارے گھر میں تو باؤنڈری ہے، ہمیں کون ہے، ہمیں کون دکھائے گا؟ ارے سنو، آج کے ہندوستان میں ارے آپ کی باؤنڈری ہے، لیکن باؤنڈری ہوتے ہوئے آپ حفاظت میں نہیں ہو۔ جب NRC نافذ ہوگا، NRC نافذ ہونے کی بنیاد پر ایسی صورت میں آپ کی باؤنڈری کام نہیں دے گی، آپ کی زمین کام نہیں دے گی، آپ کی اولاد کام نہیں دے گی، آپ کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا جائے گا، پھر قتل عام کیا جائے گا۔ ارے یہ میں نہیں کہتا، امریکہ کا صدر ہے، جو صدر آج کا پریزیڈنٹ صدر ہے بائیڈن، وہ کہتا ہے اے لوگوں، انہوں نے اقوام متحدہ میں کہا، تمام ممالک سے مخاطب ہو کے کہا ارے ہندوستان کی حالات ٹھیک نہیں ہے، ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ قتل عام کے دہانے پر ہے، یعنی وہ جنوسائیڈ کرنے پر ہے۔ ان کی سوچ پوری ہٹلر کی سوچ ہے، جیسے ہٹلر کی سوچ تھی جس نے تقریباً 50 لاکھ یہودیوں کو مارا تھا۔ آپ وہی سوچ ہے، ہٹلر نے پہلے قانون لگایا تھا، وہ قانون یہ لگایا تھا پہلے وہاں کے لوگوں کی شریعت چھینی تھی، سٹیزن شپ چھینی تھی، سٹیزن شپ چھیننے کے بعد ہٹلر نے قانون لگایا تھا ایک انسان دوسرے شہر سفر نہیں کر سکتا ہے، ایسا قانون لگایا تھا جنریشن آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ آج وہ تمام اصول آپ کی بھارت کی حکومت نافذ کر رہی ہے، یہاں کی حکومت کر رہی ہے۔ اے مسلمان تم زیادہ بچہ پیدا نہیں کر سکتے، اے مسلمان تم ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، اے مسلمان آج انہوں نے قانون لگایا ہے کہ کوئی بھی مسلمان ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتے، 65 سال کی عمر ہونے کے بعد آپ حج نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے NRC کی بنیاد پر وہ قانون لگاتا ہے ان کو بنگلہ دیش بھیج دیا جائے، ان کا قتل عام کر دیا جائے، لیکن تم مسلمان ہو، آپ سو رہے ہو، آپ سوچ رہے ہو، آپ سیفٹی ہو۔ نہیں مسلمانوں، آپ سیفٹی نہیں ہو۔ اگر سیف ہونا چاہتے ہو، حضرت امام حسین نے پیغام دیا تھا جب قرآن پہ حملہ ہوا تو تم اپنے گھروں پہ نہ رہنا، اس لیے کہ حضرت امام حسین نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہادت کا جام پلایا۔ اسی طرح سے ایک آدمی نہیں، تقریباً 72 لوگ تھے، تمام 72 لوگوں کے نذرانے انہوں نے پیش کر دیا اور پیش کر کے یہ پیغام دیا اگر تمہارے تاریخ پہ حملہ ہو تو تم ہندوستان کا جو سمویدھان کہتا ہے، ہمارا سمویدھان یہ کہتا ہے آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہو، آپ احتجاج کر سکتے ہو۔ ہمارا کوئی عالم یہ نہیں کہے گا کہ تم تلوار لے لو، نہیں، تلوار لینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اسلامی حکومت رہی ہے، جو کہ انڈین ایک ڈیموکریسی کنٹری، جو کہ ہندوستان یہ ایک جمہوری ملک ہے، جمہوری جب ملک ہے، اس کے قوانین کے تقاضے کے مطابق ہمیں پاور دیا گیا ہے، ہمیں اتھارٹی دی گئی ہے کہ ہم احتجاج کریں، ہم پروٹیسٹ کریں، تو ہمیں پروٹیسٹ کرنا ہے سکون کے ساتھ، نہ کسی کی دکان کو جلانا ہے، نہ کسی ہندو بھائی کو مارنا ہے، نہ کسی کو کچھ کرنا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا مسلمانوں، تم بہت بڑے بزدل ہو، کیا تم نے نہیں دیکھا زمین پر ہندوستان کی حکومت نے جب ایک قانون نافذ کیا، یہی تو ہمارے پنجابی حضرات ہیں جنہوں نے تلوار ہاتھ پہ نہیں لی، جنہوں نے بندوق کی گولیاں اپنے ہاتھ پہ نہیں لی، یہی پنجابی ہے جنہوں نے سکون کے ساتھ، پیسفل کے ساتھ انہوں نے احتجاج کیا۔ احتجاج کرنے کی بنیاد پر ہندوستان کی حکومت کو یہ کہنا پڑا کہ یہ ایسی قوم ہے کہ ہماری حکومت تو بدل سکتی ہے لیکن پنجابی کی سوچ نہیں بدل سکتی ہے۔ مسلمانوں، پنجابی تو کافر ہے، پنجابی تو ایک مسلمان نہیں ہے، لیکن ان کی سوچ اعلیٰ، اس کی سوچ اس قدر ٹھوس ہے۔ لیکن مسلمانوں، تم تو اللہ کے ماننے والے ہو، تم تو میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہو، لیکن تم نے آج تک احتجاج نہیں کیا۔ ہمارے ہندوستان کے